اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 8، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوا: وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر ایک جماعت مان لیتی ہے کہ انکار کر دیتی ہے، آپ انتظار کیجئے کہ میرا رب فیصلہ فرما دے۔ آپ کا کام ہے پہنچاتے رہنا، ہدایت دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ تو معزز ناظرین، پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت ہے جو ہدایت کے منافی ہے۔ دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرتے رہیں، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ اس منصب کو پہچانیں جو کہ امت محمدیہ کے فرد ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں ایک داعی اللہ کی کس قدر ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری ہے نیک لوگوں سے اپنے تعلقات رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھو بیٹھو۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ تعلقات نیک لوگوں سے وابستہ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اوروں کی تربیت کرتے کرتے خود اپنی تربیت خراب کر بیٹھیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپری باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ دوسری ذمہ داری ہے تعداد کو نہیں بلکہ معیار کو دیکھنا۔ ایک داعی کے لازم ہے کہ وہ تعداد کا نہیں بلکہ معیار کا علمبردار ہو۔ کسی کی حقانیت کا فیصلہ اکثریت سے نہیں بلکہ دلائل کی روشنی سے کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الانعام: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ محض یہ ان کے خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ چوتھی ذمہ داری تنہائی کو صاف رکھنا۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ جس طرح محفل میں اس کا کردار مثالی ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مثالی کردار ہوا کرتا ہے، تو تنہائی کے لمحات میں بھی مثالی ہونا چاہیے۔ جس قدر تنہائی میں رب کا تعلق ہوا کرتا ہے، زبان کے الفاظ بھی اتنے پرتاثیر ہوا کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 120 میں ارشاد ربانی ہے: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں سزا ملے گی، عنقریب انہیں ان کے کیے کی
سزا ضرور ملے گی۔ اور ذمہ داری ایک ہے ہماری رب کی نافرمانی کے انجام سے لوگوں کو ڈرانا۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈراتا رہے اور رب کی بندگی کی جانب لوگوں کو بلاتا رہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 135 میں ارشاد ربانی ہے، قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اس کے لیے ہوگا انجام گارگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری بن رہی ہے شیطان کی بجائے رحمان کا ہو کر زندگی گزارنا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام، کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے واضح طور پر۔ اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے مقصد دعوت کو سامنے رکھنا۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ مقصد دعوت کو سامنے رکھے، لوگ سمجھنے والے بن جائیں۔ سورۃ الانعام، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان کا تم کو تاکیدی حکم ہے تاکہ تم کو سمجھیں۔ ہر پہلو کا رخ جانب اللہ کی طرف موڑنا۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب موڑ دے، اپنے عمل کا رخ جو ہے اسے درست کرنا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں ارشاد ربانی ہے، قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، تمام کا تمام کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے، یعنی اس کی فرما برداری میں ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمت نہ ہارنا، کبھی گھبرائے نہیں، بلکہ مسلسل اپنے مشن کی آبیاری کے لیے آخر دم تک محنت کرتے رہو۔ سورۃ الانعام ہے، فلا یکن فی صدرک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے، حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، آپ کے دل میں اسے بالکل تنگی نہ ہو، یعنی آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ کا کام ہے صرف لوگوں کو راہ ہدایت پہ کی طرف بلانا، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد داعی اللہ، ایک داعی کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تکبر سے بچے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو کیا کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ ذوالجلال نے فرمایا تو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں کیا ہوں، اس سے بہتر ہوں، یہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو شیطان کی انسان سے جو اصلی جو دشمنی ہے اس کو واضح کرنا لوگوں کے سامنے، ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ بصیرت سے واضح کرے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ شیطان نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔
اور اس کے بعد داعی اللہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ توبہ استغفار کرنا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ادب و آداب بھی سکھانا ایک داعی کی جو ہے ضروری ہے، لازم ہے کہ لوگوں کو ادب و آداب سکھائے۔ جتنا کوئی با ادب ہوگا اتنا ہی وہ با نصیب ہوگا۔ جہنم کی آگ سے ڈرانا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزائیں دیتے رہیں گے۔ اور ایک ذمہ داری ہے جنت کی بہاریں لوگوں کو سنانا، کہ وہ جنت کی بہاریں سنا کر لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جو جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج کے دن کے بعد نہ تمہارے پہ خوف آئے گا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور مختلف قوموں کے جو ہیں واقعات قصے سنانا کہ اللہ نے جب انہوں نے لوگ اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو کیا کیا عذاب ان کے اوپر بھیجے۔ اور آزادی وطن اور ایک مقصد آزادی کو واضح کرنا، یہ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو وطن کی جو نعمت ہے وہ یاد دلا کر دین کی جانب بلانا۔ سورۃ الاعراف وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اسی حالت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو۔ تو محترم ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، خاتمہ بالایمان پہ اللہ ہمارا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔